سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ، آپ کا اسکول کیسا رہا؟ ٹھیک تھا اسکول، لیکن میری سائنس ٹیسٹ میں میری گریڈ نہیں اچھی آئی، صرف اے تھا، اور میری فرینڈ کی گریڈ تھی A+. اور میں تھنک کرتی ہوں کہ ٹیچرز کا دل چاہتا ہے کہ سب کو A+ مل جائے. یعنی ٹیچرز کا دل چاہتا ہے یا آپ کا دل چاہتا ہے کہ سب کو A+ ٹیچر دے دے؟ میرا دل چاہتا ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ ٹیچر سب کو A+ گریڈ دے دیں. لیکن ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. لیکن آپ کو اس میں ایک پرابلم نہیں لگتی کہ جنہوں نے زیادہ ایفرٹ کی ہے، جن کا زیادہ رائٹ ہے، ان کا جو وہ ڈیزرو کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں ملے گا؟ جس نے کم ایفرٹ کی ہے اس کا بھی A+ ہے، جس نے زیادہ ایفرٹ کی ہے اس کا بھی A+ ہے. تو یہ تو جو ہے وہ صحیح طرح سے فیئر نہیں ہوا نا. تو آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ جی. تو جو آپ کا پہلے آپ نے جو آئیڈیا دیا ہے اس کو عربک میں کہتے ہیں مساوات، یعنی ایکوالٹی، یعنی سب کو ایک جیسی چیزیں دے دیں، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس کے مطابق نہیں، بلکہ سب کو ایکولی سب کچھ دے دیا جائے. لیکن اللہ کا جو سسٹم ہے اس میں ہم اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ اللہ عدل کرتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ عدل کرتا ہے. اور یہ سیکنڈ روٹ آف اسلام ہے. تو اس روٹ آف اسلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سب کے ساتھ فیئر وے میں ڈیل کرتا ہے. جو ڈیزرو کر رہا ہے اس کو اللہ نے وہی دیا ہے. جیسے جو فش جو ہے آپ کو سی کے اندر نظر آتی ہے، تو اس کو وہاں سروائیو کرنے کے لیے کچھ خاص آرگنز چاہیے، کیونکہ اس کو سمندر میں سارا ٹائم رہنا ہے. تو سمندر میں سارا ٹائم رہنے کے لیے اس کے لیے ایزی وے ہونا چاہیے تاکہ وہ بریتھ کر سکے، آکسیجن کو انہیل کر سکے. تو اس کے لیے اللہ نے اس کو گلز دیے ہیں. اگر ہیومن واٹر کے اندر جاتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر سروائیو کر سکتا ہے انڈر واٹر. تھوڑی دیر کے لیے اس کے لیے آکسیجن کو لینے کے لیے اسے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو فش کو گلز کی ضرورت تھی، اللہ نے اس کو گلز دیے ہیں. اسی طرح سے اللہ نے جو فراگ ہے اس کو جو سارے آرگنز دیے ہیں وہ آرگنز سملر ہیں کس سے؟ ہیومن باڈی سے. اور اس کے پیچھے بھی اللہ کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ہیومن کے لیے، کہ کیونکہ ہم جب سرجری کرتے ہیں، اور آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ سرجن بنیں، تو جب ہم سرجری کرتے ہیں تو اس کی ٹریننگ کے لیے جو فراگ ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس انسان جیسے جو ہے وہ لنگس موجود ہیں، اسمال سائز میں ہیں لیکن اس کی ورکنگ بالکل ویسے ہی ہے. اسی طرح اس کے پاس لیور موجود ہے، اسی طرح گال بلیڈر موجود ہے. تو اس کا جو سارا سسٹم ہے، اس کا اسٹمک اور یہ ساری چیزیں ہیومن آرگنز سے ملتی ہوئی ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ کا عدل نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہیومن کو سپورٹ ملتی ہے. اسی طرح سے جو انسان ہے، ابھی ہم جب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کیمرہ کے کچھ جو ہے وہ میگا پکسل اس کی لینس کی ویلیو ہے، لیکن جو ہیومن آئی ہے اس ہیومن آئی کے اندر 500+ میگا پکسلز ریزولوشن ہے اس کی. یعنی کیونکہ ہیومن کو بہت کچھ دیکھنا ہے، پھر اپنے برین میں سٹور کرنا ہے، تو اللہ نے انسان کو بیسٹ آف دا بیسٹ کیمرہ دیا ہے جو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے. تو ہمیں اس کے لیے اللہ کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بیسٹ نعمت جو ہے وہ بغیر مانگے، بغیر جو ہے وہ کچھ پے کیے دے دی ہے. سو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ. تو یہاں پر ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے
ہنی بیز کو, کیونکہ ان کو جہاں پر رہنا تھا وہاں پر ان کو رہ کر سٹور کرنا تھا, کس کو؟ ہنی کو سٹور کرنا تھا. تو وہاں پر رہنے کے لیے ان کو اللہ نے سمجھایا اور سکھایا, تعلیم دی, ان کو ایجوکیٹ کیا, اور ان کی فطرت کے اندر, ان کی نیچر کے اندر یہ ڈالا کہ وہ جب اپنا ہائیو بناتی ہیں تو اس ہائیو کی جو شیپ ہوتی ہے اس کے ایک ایک پورشن کی وہ ہیگزاگونل شیپ ہوتی ہے. ہیگزاگونل شیپس آپ نے میتھس میں پڑھی ہیں نا, میتھمیٹکس میں. اس کی کتنی سائڈز ہوتی ہیں؟ 6 سائڈز ہوتی ہیں ہیگزاگونل شیپ کی. تو وہ جو 6 سائڈز کا ہیگزاگونل ہائیو وہ بناتی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس کے اندر رہنے کے لیے جو بیسٹ شیپ وینٹیلیشن کے لیے چاہیے ہوتی ہے کہ وہ سفوکیٹ نہ ہو جائے, ان کا سانس نہ رک جائے اس ہائیو کے اندر. اس کے لیے بیسٹ جو شیپ ہے وہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہیگزاگونل شیپ ہے. اسی طرح کیمل کو صحرا میں رہنا ہوتا ہے. کیمل آپ کو پتا ہے نا صحرا کے اندر رہتا ہے, تو وہاں پر اسے سروائیو کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ ڈیزرٹ کی جو ریت ہوتی ہے وہ بہت گرم ہوتی ہے, اور جب رات کا وقت ہوتا ہے, نائٹ ٹائم ہوتا ہے, تو بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اگر کوئی انسان یا کوئی اور جانور وہاں پر جائے اور وہاں پر بیٹھے, اپنے نیز کے اوپر وہ بیٹھے, تو کیا ہوگا کہ اس کی نیز جو ہے برن ہو جائیں گی, یا آہستہ آہستہ اس کی بونز جو ہیں وہ افیکٹ ہونے لگے گی. تو اللہ نے کیمل کو بہت زیادہ اسٹرانگ, بہت زیادہ بیسٹ, اور تمام باقی جتنی اللہ کی کریشنز ہیں ان سے زیادہ بیٹر اور اسٹرانگ نیز دی ہیں تاکہ اس میں سروائیو کر سکے. اس کے علاوہ اور کیا ڈیزرٹ میں رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے جو اللہ نے کیمل کو دیا؟ آپ سوچیں ذرا کہ کیمل ڈیزرٹ میں رہتا ہے اور ڈیزرٹ کے اندر پانی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اللہ نے کیمل کو اس سروائیول کے لیے کیا چیز, کیا بلیسنگ دی ہے؟ پیٹ میں اپنا پانی رکھ لیتا ہے, سٹور کر لیتا ہے واٹر کو, اور کئی دن تک سٹور کر کے رکھ سکتا ہے کیونکہ اسے وہاں پر سروائیو کرنے کے لیے یہ چیز ریکوائرڈ تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہم اللہ کی ساری نیچر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ کی کریشنز کے اندر دیکھ رہے ہیں, تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ عادل ہے, جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہی دیتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہمیں ویجیٹیبلز انڈر گراؤنڈ نظر آتی ہیں اور ان کی جو سٹیم ہے وہ انڈر گراؤنڈ بیٹر وے میں گرو کر سکتی ہے, اللہ نے ان کو انڈر گراؤنڈ رکھا ہے. وہ کون سی ویجیٹیبلز ہیں؟ آپ کے ذہن میں کوئی ویجیٹیبل ہے اس ٹائم؟ پوٹیٹو. اس کے علاوہ کیرٹس. جی کیرٹس. تو ان کو کیونکہ سروائیو کرنے کے لیے اور ان کے گرو کرنے کے لیے وہ سب سے بیسٹ پلیس تھی, تو اللہ نے اسی بیسٹ پلیس کو ان کے لیے قرار دیا ہے اور ان کے لیے رکھا ہے. صحیح. تو یہاں پر یہ ساری چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ساری کریشن کی ہے اس کے اندر بھی اللہ کا عدل نظر آتا ہے, اور جو ڈیزرو کرتا ہے اللہ نے وہی اس کو دیا ہے. سو وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ تعالی. تو یہاں پر اس سے ہمیں جو ہے وہ بہت ساری اللہ کے عدل کی مثالیں نیچر کے اندر نظر آتی ہیں. ابھی ہم ایک بہت ہی فن ایکٹیویٹی کرنے لگے جس سے مجھے پتہ چلے گا کہ فاطمہ میری باتیں غور سے سن رہی تھی یا نہیں سن رہی تھی. اور وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ میرے پاس یہاں پر ڈفرینٹ چیزیں موجود ہیں جس میں ویجیٹیبلس بھی ہیں, جس میں جو ہے وہ اینیملس بھی ہیں. ان سارے اینیملس کو جو اللہ نے بلیسنگس دی ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ جو ہے وہ ڈفرینٹ پرچیاں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں, پیس آف پیپر, ان کے اوپر ہنٹس لکھے ہوئے ہیں اور جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک خاص وجہ سے اللہ نے وہ چیز دی ہے. تو یہ اب آپ کو ایسا کرنا ہے کہ 1 by 1 آپ اس کو نکالیں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر پیسٹ کرتی جائیں گی, اور اگر آپ نے سارے صحیح پیسٹ کیے تو پھر فاطمہ کو ایک
गिफ्ट मिलेगा, एक प्रेजेंट मिलेगा. ठीक है फातिमा? सो ट्राई योर लेवल बेस्ट. स्टार्ट. ओके, सो फातिमा आपका टाइम हो गया है फिनिश, और हम देखते हैं कि आपने सही तरह से मार्क किया और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं. सही. हमारे पास एक जो था हिंट और एक क्लू जो हमारे पास था वो हाइव का था. तो फातिमा ने उसको पेस्ट किया है हनी बी पर. तो आपका एक आंसर तो हो गया फातिमा करेक्ट. वेरी गुड. सेकंड जो हमारे पास क्लू था वो था गर्ल्स. तो फातिमा ने उसको पेस्ट किया है फिश पे. ठीक है, तो ये आंसर भी फातिमा का करेक्ट हो गया. ओके फातिमा, यू डिड अ ग्रेट जॉब. अब इसके बाद हमारे पास एक और जो क्लू था वो ह्यूमन लाइक बॉडी ऑर्गन्स था, और फातिमा ने उसको पेस्ट किया है फ्रॉक पर, और ये भी आंसर फातिमा का करेक्ट हो गया. इसके बाद हमारे पास एक और जो ऑप्शन था और क्लू था वो था 576 मेगापिक्सल्स. तो फातिमा ने अपनी फेवरेट फातिमा जूनियर डॉल की आई पर उसको पेस्ट किया है. तो फ्रेंड्स, आपका क्या ख्याल है, फातिमा का आंसर ठीक है? और फातिमा, व्हाट डू यू थिंक? यस. जी, इट्स करेक्ट. ठीक है, फातिमा ने बिल्कुल सही आंसर किया है. तो अभी तक तो आपके पॉइंट्स 4 आउट ऑफ 4 हैं. अब लास्ट क्लू जो हमारे पास रह गया है वो है अंडरग्राउंड स्टेम का, और फातिमा ने उसको पेस्ट किया है किस पे? पोटैटो पे. वेरी गुड. तो ये भी आंसर फातिमा का करेक्ट हो गया है. और अच्छा, ये लास्ट नहीं था, बल्कि इसके बाद हमारे पास ये पम्पकिन भी है कि जिसके लिए हमने क्लू दिया था अबव ग्राउंड का, और फातिमा ने उसके ऊपर पेस्ट किया है अबव ग्राउंड को. तो फातिमा का ये आंसर भी बिल्कुल ठीक हो गया है. सही. तो इसका मतलब है कि आपको 6 क्लूज़ मिले और आपने उन 6 क्लूज़ को बिल्कुल सही आंसर किया है. तो इसके लिए हम आपको, जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था, इसके लिए हम आपको एक प्रेजेंट देंगे. आर यू हैप्पी? यस. तो हम सब मिलकर, आप सब जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सब भी मिलकर, और फातिमा ख़ुद भी अपने लिए और मैं भी फातिमा के लिए, हम सलवात पढ़ेंगे. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम. जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ फेयर वे में सलूक करता है और जो हम डिज़र्व करते हैं उसे प्रोवाइड करता है, अल्लाह आदिल है. इसी तरह से अल्लाह हमें भी हुक्म देता है कि हम भी दूसरों के साथ जो वो डिज़र्व कर रहे हैं वो उनको प्रोवाइड करें और उनके हक़ को ज़ाया ना करें. इसके हवाले से कुरान हकीम फुरकान मजीद में बहुत से आयात हैं,
لیکن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 کا ایک پورشن فاطمہ کو میں نے میمورائز کرایا تھا. ہم ایک دفعہ میں ریپیٹ کرتی ہوں، پھر فاطمہ مجھے سنائیں گی. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی. اعدلوا ہوا اقرب للتقوی. جی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کرو، تم سب انصاف کرو، کہ یہ تقویٰ سے بہت قریب ہے. تقویٰ یعنی اچھائی، بھلائی، خیر، وہ پاور جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اللہ آپ سے ہیپی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم انصاف سے کام لیں اور کسی کے بھی حق کو ضائع نہ کریں. جو وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے فاطمہ؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سے اللہ عادل ہے تو میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں بھی عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ دوسروں کے ساتھ سلوک کروں، کیونکہ اللہ کے عادل ہونے کا جو سارا ہمارا بلیو ہے وہ اس دنیا میں ختم نہیں ہو جاتا. اس نیچر میں اللہ کے عدل کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. خود میری ہیومن باڈی کے اندر اللہ کے عدل کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. لیکن روز قیامت یعنی ڈے آف ججمنٹ میں بھی اللہ کے عدل کو ہم دیکھیں گے. جو انسان جو ڈیزرو کر رہا ہوگا اللہ اس کو اسی طرح سے ریوارڈ دے گا، اسی طرح سے اسے نعمتیں دے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کریں. ہاں، اگر کوئی بہت زیادہ ایفرٹ کرتا ہے تو اللہ کے عدل کے ساتھ فضل بھی موجود ہے، جسے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک ایکسٹرا ہیلپ کے طور پر آپ ایزی ورڈز میں سمجھ سکتے ہیں. تو جو زیادہ ایفرٹ کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کو جہاں اپنے عدل سے نوازے گا اور اسے بلیسنگز دے گا، اسی طرح سے اسے ایکسٹرا ہیلپ بھی پرووائڈ کرے گا. آپ سب کے ہمارے ساتھ ہونے کا بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. Sing, children of the world.